کئی مہینوں سے یوکرین کا توانائی کا نظام روسی حملوں کی زد میں ہے، جس سے گھر، اسکول اور ہسپتال اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں، بعض اوقات تو کئی دنوں تک کے لیے۔ اسی وجہ سے یوکرینی نہ صرف توانائی کی سہولتوں کی فوری بحالی کے لیے غیر روایتی طریقے تلاش کر رہے ہیں، بلکہ انہیں توانائی کے ممکنہ متبادل ذرائع پر غور کرنے کی ترغیب بھی مل رہی ہے۔ ارپن میں اپنا سولر پاور اسٹیشن لگانے والا یہ پہلا اسکول ہے، جو غیر سرکاری تنظیم انرجی ایکٹ فار یوکرین فاؤنڈیشن اور بین الاقوامی عطیہ دہندگان کے تعاون سے ممکن ہوا۔ فاؤنڈیشن کی بانی اور سی ای او نے وضاحت کی کہ اس اسٹیشن میں سولر پینلز اور انورٹرز ہیں، جس سے اسکول شمسی توانائی ذخیرہ کر سکتا ہے اور بجلی بند ہو جانے کی صورت میں اسے استعمال کر سکتا ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد ایک ایسے نظام کو یقینی بنانا ہے جو بجلی کی بوقت ضرورت فراہمی کے لیے اس کا ذخیرہ موجود ہو۔ اس نظام کی تکمیل کے لیے ہم نے ایک تکنیکی حل نکالا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ جس دن ہمارے ہاں دھوپ زیادہ ہو، اس دن سولر پلانٹ سے جو توانائی پیدا ہوگی وہ بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سٹوریج سسٹم میں چلی جائے گی۔ یہ نمبر 1 ترجیح ہے۔ پلانٹ کا بیٹری سے چلنے والا سٹوریج سسٹم اسکول کو 4 گھنٹے تک بجلی فراہم کر سکتا ہے۔ اسکول کے پرنسپل بتاتے ہیں کہ شمسی توانائی اسکولوں کو وہ بجلی مہیا کرے گی جو گیس کے جنریٹروں کے ذریعے فراہم کردہ بجلی سے سستی اور ماحول دوست ہے۔ یہ تعلیم کے لیے عمومی طور پر ایک بڑی پیش رفت ہے کہ ہم توانائی میں خود کفیل ہو گئے ہیں۔ روس کی 1 سال کی جنگ کے دوران توانائی کا تحفظ یوکرین کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ فاؤنڈیشن کا منصوبہ ہے کہ ملک بھر میں کل 100 اسکولوں اور طبی اداروں میں اسی طرح کے پلانٹس نصب کر دیے جائیں۔ 1 سال کی جنگ نے یوکرینی شہریوں کے لیے روزمرہ زندگی میں کئی مسائل پیدا کر دیے ہیں، لیکن اس نے ایک ایسا ماحول بھی پیدا کر دیا ہے جس میں زندہ رہنے کے لیے فوری طور پر نئی ایجادات جنم لے رہی ہیں۔ اینا چرکنووا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔